بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، 3 خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، سپریم کورٹ کا ایک بت اچانک کس نے توڑا ہے اور پھر کس نے مسمار کیا، اس کی کہانی اپنے سننے والوں کو کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اور پھر وزیر اعظم ہاؤس میں پوری فوجی قیادت موجود تھی۔ شہباز شریف صاحب کو کیا پیغام دیا گیا ہے، الیکشن ہوگا، تصادم ہوگا اور حالات کس طرف جا رہے ہیں، یہ بھی بتائیں گے۔ اور پھر 15 میں سے 8 جج صاحبان کس کی طرف کھڑے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک جج کا اختلافی نوٹ اور 25 صفحات پر مشتمل اس کے 4 ایسے نکات ہیں جو یقیناً جتنے بھی لیگل مائنڈز ہیں حیران بھی انہوں نے کیا ہے۔ اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کس طرح یہ اختلافی نوٹ جو ہے وہ لکھا گیا۔ اور پھر خان صاحب کا ایک بڑا سرپرائز بھی، اسے بھی پروگرام میں آج شامل کریں گے۔ رائے صاحب، جسٹس اطہر منیلا سپریم کورٹ آف پاکستان اس بینچ کا حصہ تھے جس نے پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے وہ کیس جو ہے وہ سنا ہے۔ اب ان کا 25 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی نوٹ سامنے آ گیا۔ ہم نے جب سے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، ہم نے ان تمام لیگل اور پولیٹیکل فورسز کو اور کچھ ایسی فورسز کو دیکھا جو خفیہ فورسز تھی، جنہوں نے اس پورے کے پورے الیکشن کو سبوتاژ کرنے کے لیے اپنا کردار جو ہے ادا کیا ہے۔ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہوں جب وہ از خود نوٹس کیس کے اوپر اپنا فیصلہ سناتے ہیں، قانون سازی ہو پارلیمنٹ کے اندر جو پولیٹیکل فورسز اپنا زور لگا رہی تھی، یا پھر جج صاحبان ہوں جنہوں نے اپنے ریمارکس کے ذریعے، اپنے اختلافی نوٹ کے ذریعے اس فیصلے کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے۔ بیفور میں اس نوٹ کی طرف جاؤں رائے صاحب، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کسی بھی ایک جج نے، جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھے، کسی نے میرٹس پر کیس کے بات نہیں کی۔ سارے لوگ یہ فیصلہ کرنے میں لگے رہے کہ یہ کس کا اختیار تھا، یہ کس کا حق ہے، یہ کس کا حق نہیں ہے، از خود نوٹس لیا جا سکتا ہے، نہیں لیا جا سکتا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ملک کے اندر 90 دن میں انتخابات جو ہیں وہ کیوں نہیں ہو سکتے۔ بہت ہی اچھا ہوتا کہ جسٹس اطہر منیلا صاحب پوری قوم کو یہ بتاتے کہ جناب ان کے نزدیک یہ اختیار کس کے پاس ہے۔ اور مجھے حیرانگی ہوئی ہے جو کردار جسٹس اطہر منیلا نے ادا کیا، اس سے آئین اور قانون کی حکمرانی مجھے تو کم از کم نظر نہیں آ رہی۔ اور بہت ایسے نکات اٹھائے گئے ہیں، میں اگر مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں تو 4 نکات ایسے ہیں اس 25 صفحات کے اندر۔ حیرانگی ہوئی ہے، پریشانی ہے کہ اس وقت پاکستان میں عدالتی نظام جو ہے وہ کس طرح جا رہا ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاستدان مناسب فورمز کی بجائے عدالت میں تنازعات لانے سے ہارتے یا جیتے ہیں، لیکن عدالت ہر صورت ہار جاتی ہے۔ رائے صاحب، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جسٹس اطہر منیلا نے تو یہ بات کہہ دی، جب قاسم سوری کا معاملہ آیا تو کیا پارلیمنٹ اس پوزیشن میں تھی کہ فیصلے کا حل نکالتے؟ اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو جس طرح اس پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف بھی قرارداد پاس کر لی، یہ کام تو جسٹس اطہر منیلا جس طرح بات کر رہے ہیں قاسم سوری صاحب بھی کر سکتے تھے۔ قرارداد پاس کی جا سکتی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ پر، اس وقت کیوں نہیں کی گئی؟ اگر معاملہ ہم صرف فورمز کے اوپر رکھیں پھر تو لڑائی جو ہے اس کا کوئی منطقی انجام نہیں ہوگا۔ پھر یہ بھی لکھا انہوں نے کہ سپریم کورٹ تمام اداروں کو اپنی انا ایک طرف رکھ کر آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ مجھے تو ایسا لگا کہ انہی کی عدالت کھلی تھی جب جنرل باجوہ کو ہٹانے کی خبریں آپ کے شہر میں گردش کر رہی تھی، تو اس وقت کون سی انا تھی یہ بھی قوم کو ضرور بتایا جائے۔ سپریم کورٹ سمیت تمام اداروں کو آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ مجھے تو حیرانگی ہوئی کہ آئینی ذمہ داریاں تو ایسے اختلافی نوٹ پورے کرنے نہیں دے رہے کہ 90 دن میں خدا کے لیے الیکشن کراؤ۔ رائے صاحب، اب عزت رسپیکٹ کا جو ایلیمنٹ تھا ججز کے حوالے سے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی قوم اب ان کے نزدیک اب کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ان فیصلوں کی اور نہ ہی ایسے ججز کی جو اس قسم کے اختلافی نوٹ جو لکھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا، ملک ایک سیاسی اور آئینی بحران کے دہانے پر کھڑا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ تمام ذمہ دار ایک قدم پیچھے ہٹے اور کچھ شناسائی کا سہارا لیں۔ عدالت کو سیاسی درخواست گزار کا طرز عمل اور نیک نیتی پہ بھی دیکھنی چاہیے۔ پنجاب کے بھی انتخابات کی تاریخوں کا از خود نوٹس خارج کیا جاتا ہے۔ درخواستوں اور از خود نوٹس کو خارج کرنے کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔
فل کورٹ کی جانب سے آرٹیکل 184(3) کے استعمال کے بنیادی اصولوں کی پابندی بینچ پر لازم تھی۔ عدالت کو اپنی غیر جانبداری کے لیے سیاسی جماعتوں کے مفادات کے معاملات پر احتیاط برتنی چاہیے۔ عدالت کو سیاسی درخواست گزار کا طرز عمل اور نیک نیتی بھی دیکھنی چاہیے۔ درخواست گزار کا رویہ اس بات کا متقاضی نہیں کہ ایک 184(3) کا اختیار سماعت استعمال کیا جائے۔ از خود نوٹس لینے کا مطلب غیر جمہوری اقدار اور حکمت عملی کو فروغ دینا ہوگا۔ ماضی کے فیصلوں کو مٹایا نہیں جا سکتا، لیکن کم از کم عوامی اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ انتخابات کی تاریخ کا معاملہ ایک تنازع سے پیدا ہوا جو بنیادی طور پر سیاسی نوعیت کا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے درست کہا کہ عدالت کو از خود نوٹس کے استعمال میں احتیاط لینی چاہیے۔ یکے بعد دیگرے تیسری بار سیاسی نوعیت کے تنازعات میں گھسیٹا گیا۔ کے پی الیکشن از خود نوٹس 4-3 سے مسترد ہوا۔ یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں یہ خود سے ازیوم کر کے رائے صاحب لکھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے 27 فروری کو چائے کے کمرے میں اتفاق رائے ہوا۔ 23 فروری کی سماعت میں کے حکم میں جسٹس آفریدی کا الگ نوٹ بھی تھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فل کورٹ کی تشکیل سے عوامی اعتماد قائم رہتا ہے۔ بار بار اس فل کورٹ کے پیچھے جا رہے ہیں رائے صاحب، کیا 4 ججز، 3 ججز، 8 ججز، 7 ججز، کیا وہ کسی اور سیارے سے آئے ہیں؟ کیا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر آپ سب کے خلاف پوری کی پوری جس پر آپ کو شک ہے آپ ان تمام ججز کے خلاف ریفرنس لے کر آئیں، لیکن پھر تعین کون کرے گا؟ کل کو تو یہ بھی بات ہو سکتی ہے نا رائے صاحب، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ اگر یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے اور پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے تو پھر قانون سازی کیوں کرتے ہیں آپ کیوں کنٹرول کر رہے ہیں؟ یہ عدالتوں کا اندرونی معاملہ ہے، عدالتوں کے اندر رہنے دیا جائے۔ فل کورٹ کا اختیار کس کو ہے؟ اس کے پاس یہ اختیار رہنا چاہیے، چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ تو پھر چھلانگے کیوں مارتا ہے سیاستدان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے جناب ہماری ڈومین میں لوگ گھس رہے ہیں؟ آپ اور میں رائے صاحب جس دن قاسم سوری کا معاملہ آیا اور عمران خان کی حکومت اور ووٹ آف کانفیڈنس کا معاملہ آیا، میں نے اور آپ نے اسی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر کہا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، پارلیمنٹ کو ڈیل کرنے دیں۔ آج جسٹس اطہر من اللہ کو کس منہ سے پارلیمنٹ یاد آ گئی رائے صاحب؟ ہاشمی صاحب، ایک تو جسٹس اطہر من اللہ کا جو بت تھا، ان کی شخصیت کا جو بت تھا، یہ سپریم کورٹ میں جا کر پاش ہو گیا۔ سپریم کورٹ میں جا کر ان کی شخصیت کا بت مسمار ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر کچھ جرت مندانہ انہوں نے فیصلے دیے، ان کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا، لیکن لگتا یہ ہے کہ سیسیلین مافیا کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ چیف جسٹس سابق آپ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ جو آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ایک تو جسٹس اطہر من اللہ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے جج ہیں، چیف جسٹس رہے ہیں، تو دنیا بھر کی عدالتی تاریخ کا مطالعہ بھی کر لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ یہ جو انہوں نے اپنا ایک فیصلہ جاری کیا ہے ایک نام نہاد اختلافی نوٹ کی صورت میں، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ صرف سیاسی فورم پر حل ہو سکتے ہیں اور سپریم کورٹ میں نہیں آنے چاہیے۔ ہاشمی صاحب، جسٹس اطہر من اللہ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ امریکی الیکشنز کے معاملات بھی کئی مرتبہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں۔ امریکہ جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی جمہوریت ہے، وہاں الیکشن کے معاملات سپریم کورٹ میں گئے ہیں۔ یورپ کے کئی ممالک میں الیکشن کے معاملات سپریم کورٹ میں گئے ہیں۔ پارلیمنٹ کے قانون سازی کے معاملات اعلیٰ ترین عدالتوں میں گئے ہیں۔ برطانیہ میں کئی معاملات سپریم کورٹ جو ان کی اعلیٰ ترین عدالتیں ہیں برطانیہ کی، وہاں پر پارلیمنٹ سے جڑی کئی ایسے امور ہیں جو کہ اعلیٰ عدالتوں میں گئے ہیں۔ تو پتہ نہیں جسٹس اطہر من اللہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے معاملات جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نہیں آنے چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے اور 5 رکنی بینچ نے قاسم سوری کی رولنگ پر جو ایک آج خود نوٹس لیا تھا وہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ اگر ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ اگر وہ اس وقت نوٹس نہ لیتے، یعنی اس 5 رکنی بینچ کا جو فیصلہ آیا وہ ایک عوام کی ملکیت بن گیا، اس کے اوپر تنقید بھی ہوئی، لیکن فیصلے کو نہ ماننے کا آپشن کوئی نہیں تھا۔ فیصلے کو مانا تو گیا، تسلیم تو کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑ دیا، قومی اسمبلی کا الیکشن بھی نہیں ہوا، جس طریقے سے عمران خان صاحب نے بطور پرائم منسٹر قومی اسمبلی کے الیکشن کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن اگر وہ معاملہ سپریم کورٹ میں نہ جاتا ہاشمی صاحب تو پھر تو ملک میں خانہ جنگی ہو جاتی۔ وہ غلط فیصلہ ہی صحیح، لیکن معاملہ سیٹل تو ہو گیا نا، یعنی ایک طرف لگ گیا معاملہ۔
کیونکہ اگر وہ معاملہ سپریم کورٹ میں نہ جاتا یا سپریم کورٹ اس کے اوپر از خود نوٹس نہ لیتی تو ویسے بھی شہباز شریف اینڈ کمپنی نے پٹیشنز تو دائر کر دینی تھی. تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ عمران خان صاحب بطور پرائم منسٹر یہ کہتے کہ میں نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی ہے. پارلیمنٹ آپ کی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ایک جعلی تحریک عدم اعتماد تھی. دوسری جانب شہباز شریف، ان کا کرپٹ ٹولہ اور جناب باجوہ اور ان کے نیچے تمام جنرلز جو کہ اس کرپٹ ٹولے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، وہ یہ کہتے کہ نہیں، یہ قومی اسمبلی تحلیل نہیں ہوئی بلکہ شہباز شریف کو ہم نے ہر صورت میں حکومت میں بٹھانا ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ سب سے بڑی عوامی طاقت تھی، تو اس وقت تو خون ریزی ہوتی. سپریم کورٹ نے چاہے عوام کی نظر میں غلط فیصلہ دیا لیکن سپریم کورٹ نے اس مسئلے کو سیٹل کیا. تو سپریم کورٹ یا اعلیٰ ترین جو عدالتیں ہیں وہ اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ اس قسم کے جب کمپلیکیٹڈ میٹرز آ جائیں جو کہ عوامی مفاد کے معاملات ہوں تو ان کے اوپر وہ معاملات کو سیٹل کریں، بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ پارلیمنٹ میں جا کے یہ مسئلہ حل کریں. پارلیمنٹ میں تو نہیں ہو سکتا. ہماری پارلیمنٹ میں کس طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ اب جو جسٹس اطہر من اللہ یہ کہہ رہے ہیں از خود نوٹس کے حوالے سے، جو چیف جسٹس صاحب کے اختیارات پر یہ قدغن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب ایک ہر جج کا عدالتی گریبان ہوتا ہے. آپ اپنے عدالتی گریبان میں بھی جھانک لیں. بہت رسپیکٹ کے ساتھ آپ نے بڑے قابل احترام فیصلے دیے بطور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جن کو بہت اپریشیٹ کیا گیا. آپ صرف ایک مفروضے کی بنیاد پر جناب باجوہ جیسے آرمی چیف، جو انتہائی غیر مقبول آرمی چیف تھے، جنہوں نے پورے ملک میں انتشار پھیلایا، جنہوں نے اس ملک میں اس قسم کا انتشار پھیلایا جو کہ بھارت اور پاکستان کے مخالف ایجنسیاں کبھی وہ کام نہیں کر سکی جو جناب باجوہ کر گئے. جتنا جناب باجوہ نے فوج کو اندر سے کمزور کیا، جتنا جناب باجوہ نے فوج کو اندر سے تقسیم کیا اپنی پالیسیز کی وجہ سے، اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے، اپنی ایکسٹینشن لینے کی وجہ سے، اپنے کاروباری مفادات کی وجہ سے، اتنا تو پاکستان میں کبھی کسی آرمی چیف نے پاکستان کے اندر اس قسم کی تباہی نہیں مچائی. اسی وجہ سے یحییٰ خان کے بعد سب سے غیر مقبول وہ آرمی چیف تھے. بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں، اور میرا بھی یہ ماننا ہے، کہ یحییٰ خان جو ہیں وہ بھی قبر میں بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ چلیں میرے سے بھی زیادہ ایک غیر مقبول آرمی چیف آ گیا جس نے میرے سے بھی زیادہ ملک کو تباہ کیا اور توپوں کا رخ ادھر ہو گیا، لوگوں کی توجہ میرے اوپر سے ہٹی ہے. ہاشمی صاحب، ایسے آرمی چیف کی برطرفی کے متعلق خبر نہیں چلی، یعنی کسی ٹی وی چینل پر نہیں چلی، ایک اطلاع آ گئی، ایک افواہ آ گئی. تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک ہرکارہ پہنچ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ پٹیشن فائل کرنے کے لیے ایک مفروضے پر. وہ ہرکارہ کس کا تھا؟ جناب باجوہ کا. اسٹیبلشمنٹ اس قسم کے ہرکاروں سے اس قسم کی پٹیشن فائل کرواتی ہے، اور جسٹس اطہر من اللہ جو کہتے ہیں آج خود نوٹس نہیں لینا چاہیے، یہ چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہے، یہ آدھی رات کو گھر سے بھاگے، پتہ نہیں انہوں نے سلیپر بھی پہنے کہ نہیں پہنے، بیڈ پہ سوئے ہوئے تھے، آدھی رات کو وہی اپنے سلیپنگ ڈریس میں یہ پہنچ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ. اور پھر انہوں نے وہاں سے خبریں کس قسم کی چلوائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی لائٹس آن کر دی گئی، بتیاں جلا دی گئی، چیف جسٹس راستے میں، چیف جسٹس نے عدالت کھول لی. مقصد پتہ کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو بطور پرائم منسٹر دھمکایا جائے، ان کو بلی کیا جائے کہ خبردار اگر آرمی چیف کو اگر آپ نے ڈسمس کیا. یہ ایک پرائم منسٹر کا آئینی استحقاق ہے آرمی چیف کو کی تقرری کرنا بھی اور آرمی چیف کو ہٹانا بھی، یہ بھی پرائم منسٹر کا استحقاق ہے. اگرچہ عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کو ان کے عہدے سے نہیں ہٹایا تھا، لیکن یہ بھاگے وہاں سے پہنچے جناب باجوہ کو بچانے کے لیے. تو یہ ہے ان کا عدالتی وقار. اس وقت آپ نے آدھی رات کو کیوں عدالت کھولی؟ کیا آپ نے اس وقت کسی عوامی مسئلے پر عدالت کھولی تھی؟ اگر تو ہاشمی صاحب اس وقت جناب باجوہ نے عمران خان صاحب کو ہٹا دیا ہوتا، اگر جناب باجوہ نے ٹیک اوور کر لیا ہوتا، تو پھر ہم مانتے کہ جسٹس اطہر من اللہ بڑے بہادر تھے کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹانے پر جسٹس اطہر من اللہ نے راتوں رات عدالت کھول لی. وہاں پر الٹا حساب تھا کہ ایک اطلاع آئی کہ جناب باجوہ جو ایک ڈکٹیٹر کے طور پر کام کر رہے تھے انہیں ہٹانے کا ایک مفروضہ آیا، اور جسٹس اطہر من اللہ کو یہ بھی پتا تھا، عدالتوں کو پتا ہوتا ہے ہاشمی صاحب، کیونکہ میں اسلام آباد میں صحافت کرتا ہوں، دیگر صحافیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بیاپ پر جو پٹیشن فائل کرتے ہیں ان کے متعلق تو جج صاحبان کو پتا ہوتا ہے، یہ ان کو جرمانے بھی کرتے رہتے ہیں. تو جسٹس اطہر من اللہ کو یہ تو پتا ہوگا کہ یہ پٹیشن کہاں سے آئی ہے، کس پٹیشن کے اوپر میں آدھی رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ کھول رہا ہوں.
آپ کو کیا اتنی جلدی تھی؟ اگر جناب باجوہ کی برطرفی کے متعلق کوئی اطلاع بھی آ گئی تھی آپ صبح کھول لیتے. آپ نے فوراً آدھی رات کو عدالت جا کے کھولی, اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کا یہ کوئی اختیار نہیں ہے آج خود نوٹس لینے کا, یا ان کے اختیار پر قدغن لگا رہے ہیں. دوسری بات ہاشمی صاحب, یہ جو اب جسٹس اطہر من اللہ نے ایک اور نام نہاد جعلی فیصلہ سنایا ہے کہ 4-3 سے یہ فیصلہ تھا اصل میں سپریم کورٹ کا. اگر یہ 4-3 سے فیصلہ تھا ہاشمی صاحب, تو جسٹس اطہر من اللہ بینچ سے الگ ہی نہ ہوتے. یہ جو باقی جج صاحبان الگ ہوئے تھے جو اب اپنے اختلافی نوٹ سامنے لے کے آ رہے ہیں, جسٹس منصور علی شاہ بھی, اسی طرح جسٹس جمال مندوخیل, تو یہ اس بینچ کا حصہ رہتے. 4-3 سے فیصلہ از خود نوٹس کے خلاف سنا دیتے. پہلے یہ الگ ہوئے پورے اس معاملے کو پیچیدہ کرنے کے لیے, چیف جسٹس صاحب نے تو ان کو الگ نہیں کیا, تو یہ آتے اور یہ کہتے کہ جی 4-3 سے ہم نے یہ فیصلہ سنا دیا, بینچ کو مختصر نہ ہونے دیتے. لیکن اس کے اندر ایک خبر چھپی ہاشمی صاحب کہ یہ اس وقت بینچ سے الگ کیوں ہوئے تھے. یہ بینچ سے الگ اس لیے ہوئے تھے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ آئین تو یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے چاہیے. ایک جج کے لیے یہ ایک ہمیشہ کے لیے سٹگما بن جاتا اگر وہ اس قسم کا ورڈکٹ دیتے 4-3 سے کہ نہیں, آئین کے تحت 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہونے چاہیے, ہم سسیلین مافیا کے ہاتھوں یرغمال بن چکے ہیں, اس لیے ہم ادروائز فیصلہ دے رہے ہیں کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ان کے پورے کریئر پر ایک بہت بڑا سٹگما لگتا. تو انہوں نے گیم یہ کی کہ بجائے اس کے کہ براہ راست اس بینچ کا حصہ رہیں اور یہ فیصلہ دے دیں کہ آئین کے تحت الیکشن 90 دن میں نہیں کرائے جا سکتے, الٹا یہ کریں کہ بینچ سے الگ ہوں اور پھر یہ کہیں کہ آج خود نوٹس کا اختیار نہیں تھا. یعنی ابھی بھی وہ یہ نہیں کہہ رہے, کوئی جج جس نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اس نے یہ نہیں لکھا کہ آئین کے تحت 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہونے چاہیے, کسی نے یہ نہیں لکھا کہ آئین کے اندر یہ شک موجود نہیں ہے. انہوں نے صرف اور صرف اس معاملے کو الجھانے کے لیے, سادہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ اس از خود نوٹس کا اختیار نہیں تھا سپریم کورٹ کے پاس. یعنی یہ انہوں نے پوری گیم کیا, ورنہ آپ کو کسی نے مجبور تو نہیں کیا تھا, آپ اس بینچ کا حصہ رہتے, آپ بینچ سے الگ ہو گئے. جب فیصلہ آ گیا چیف جسٹس کا اور سپریم کورٹ کے بینچ کا, تو اس کے بعد آپ اس قسم کے فیصلے لکھ رہے ہیں. سب کو نہیں پتا کہ یہ فیصلے کہاں سے لکھے لکھائے آ جاتے ہیں جن کو آپ پڑھ دیتے ہیں. آج آپ کو 4 دن کے بعد اپنا فیصلہ لکھنے کی یاد آ گئی اور اس کو جاری کرنے کی یاد آ گئی, اور مجھے تو ایسے لگا کہ جسٹس اطہر من اللہ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ کوئی مریم نواز نے تحریر کیا ہے, کیونکہ تحریک انصاف کے متعلق جس طرح کی انہوں نے باتیں کی کہ فورم شاپنگ اور تحریک انصاف کی یہ سیاسی حکمت عملی, تحریک انصاف کی یہ سیاسی حکمت عملی, آپ کو تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی کے اوپر کامنٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, پی ڈی ایم کے کوئی آپ رہنما ہیں یا آپ جج ہیں؟ یعنی جس قسم کی باتیں پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی کے متعلق اس نوٹ میں لکھیں گی ہاشمی صاحب, اس پر تو پاکستان کی قانونی برادری حیران پریشان رہ گئی. یعنی جسٹس اطہر من اللہ کو پروبیبلی میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ چلیں جج صاحبان کو پیغامات دیے جاتے ہیں. خود جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو اشاروں کنایوں میں کئی مرتبہ صحافیوں کو اس طرح کی بات بتائی کہ پیغامات آتے رہتے ہیں لیکن ہم آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں, اور ڈٹ کے فیصلے کیے. اپریشیٹ کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو فیصلے کیے انہوں نے. لیکن چلیں اگر کوئی کسی جگہ سے پروبیبلی پیغام آ بھی گیا تھا تو آپ نے تو میٹھا حد سے ہی بڑھا دیا. اتنا میٹھا تو انہوں نے بھی نہیں کہا ہوگا کہ اتنا میٹھا ڈال دیں اس کے اندر. انہوں نے تو نہیں کہا ہوگا کہ تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی کے اوپر بھی کامنٹ کرنے شروع کر دیں. تو میٹھا مجھے لگتا ہے زیادہ ڈل گیا, اس کی وجہ سے یہ جو پورا نوٹ لکھا گیا ہے یہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو گیا, اور سب سے کمزور نوٹ لکھا ہے انہوں نے. جتنے بھی اختلافی نوٹ لکھے گئے ہاشمی صاحب, جو فیصلے جاری کیے گئے ہیں, سب سے کمزور نوٹ جسٹس اطہر من اللہ کا سامنے آیا ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے. آپ نے جو انٹرو میں لفظ استعمال کیا تھا جو ہمارے تھم نیل میں بھی شامل ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا جو ایک بڑا بت ہم سمجھتے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے گئے ہیں سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے وقار میں اضافہ ہوگا, یہ ان کی شخصیت کا بت مکمل طور پر آج مسمار ہو کر رہ گیا. اور ایسا یہاں پر ایک بریکنگ نیوز بھی اپنے سننے والوں کے سامنے ہم رکھیں. پوری فوجی قیادت اکٹھی ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں اور قومی سلامتی کے معاملات پر بات ہوئی ہے. لیکن کل سے ہم یہ دیکھ رہے تھے جس طرح عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ فوجی قیادت کو کنٹروورشل بنانے کی شہباز شریف صاحب ہر کوشش کریں گے, فیصلے یہ خود کرتے ہیں اور اسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر تھوپ دیا جاتا ہے.
ان کے ساتھ بیٹھ کر اس قسم کی گفتگو یعنی سیاسی جو معاملات ہیں وہ بھی زیر بحث لائے جائیں گے. ہم نے کل پاکستان کے میڈیا پہ بھی دیکھا کہ کے پی اور پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے بات ضرور ہو رہی تھی, لیکن اب جو چیز سامنے آ رہی ہے صاحب, اور جس طرح سے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے, شہباز شریف اٹ سیلف یہ کنٹروورشل اقدام ہے. اور ایک تو ملکی سیکیورٹی پر بات چیت ہوئی ہے, دہشت گردوں کے خلاف جو تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے, کہاں کہاں پر آپریشنز ہو رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. لیکن راجہ صاحب, یہ جو سیاسی دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کا کون مقابلہ کرے گا, اس کا کون جواب دے گا؟ شہباز شریف اس وقت پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال کرتے ہیں, اپنی کرسی کو استعمال کر رہے ہیں, عوامی مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جا رہا, عدالتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے, اپنے من پسند ججز کے ذریعے اپنے فیصلے جو ہیں انہیں تھوپا جا رہا ہے. تو الیکشن مجھے تو اب نہیں لگتا کہ ہوں گے, اور ایک سٹیمپ لگوانا چاہتے تھے قومی سلامتی کی کمیٹی کے اجلاس سے بھی کہ جناب الیکشن جو ہے وہ کسی صورت بھی نہیں ہو سکتے, اور اسے جوڑا جائے گا دہشت گردی کے ساتھ. رائے صاحب دیکھیں آصف صاحب, ایک تو آرمی چیف جنرل آصف منیر خود پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے. یہ اعلیٰ ترین سول اور سیکیورٹی فورم ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی. ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی یہاں موجود تھے, پاک فضائیہ کے سربراہ, پاک بحریہ کے سربراہ, اسی طرح جو وزرائے اعلیٰ, اور یہاں تک کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی ہائی پروفائل میٹنگ ہے. لیکن ہاشمی صاحب, پرائم منسٹر ہاؤس میں جہاں یہ میٹنگ ہو رہی تھی ریڈ زون میں, اس سے صرف 1 کلومیٹر دور پاکستان کا سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے سپریم کورٹ, جو کہ آئین کی تشریح کرنے کا اختیار رکھتا ہے. تو ایک طرف پرائم منسٹر ہاؤس, 1.5 کلومیٹر 1 کلومیٹر کے فاصلے پر سپریم کورٹ. یہ دو بڑے ادارے کیا آئین کے معاملے پر آمنے سامنے آنا افورڈ کر سکتے ہیں؟ اور کیا پوری فوجی قیادت جب پرائم منسٹر ہاؤس میں اکٹھی ہوئی ہو تو وہاں سے کس قسم کا میسج جانا چاہیے؟ کیا وہاں سے پاکستان کے سب سے آئینی ادارے کے خلاف کوئی میسج جانا چاہیے؟ اس کا جواب نفی میں ہے. یعنی شہباز شریف نے, آصف علی زرداری نے اور مریم نواز نے, اس کرپٹ ٹولے نے اپنی کرپشن بچانے کے لیے یا اس ملک پر رجیم چینج آپریشن کے تحت یہ جو مسلط ہوئے, تو اپنا اقتدار برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے تو سپریم کورٹ پر جو حملے کرنے ہیں وہ تو سپریم کورٹ اپنے آئینی اختیار کے تحت روکنے کی کوشش کر رہی ہے اور آگے بھی روکے گی. لیکن عمران خان صاحب کا پوائنٹ بڑا ہے کہ یہ اس وقت فوج کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ فوج بھی الیکشن نہیں کروانا چاہتی, فوج ہمارے سیاسی مقاصد پورا کرنا چاہتی ہے. اور اس وقت تحریک انصاف کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں یا سپریم کورٹ پر جو حملے ہو رہے ہیں اور چیف جسٹس صاحب پر جو حملے ہو رہے ہیں, ان انتقامی کاروائیوں میں جان بوجھ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان میں فوج بھی ہمارے ساتھ انوالو ہے اور فوجی قیادت ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ بہت خطرناک تاثر ہے ہاشمی صاحب. عمران خان صاحب نے بہت زبردست بات کی کہ یہ فوج بھی میری ہے, یہ ادارہ بھی میرا ہے, یہ فوجی بھی میرے ہیں, یہ ریاست بھی میری ہے. مجھے پتہ ہے کہ میری فوج کے سٹیکس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں. میں اپنی فوج کو کبھی کمزور نہیں کرنا چاہتا. اپنے سپورٹرز سے بھی انہوں نے یہی کہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ حکومت چاہتی ہے کہ اس وقت یہ تاثر بنے کہ جتنی بھی انتقامی کارروائیاں پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہی ہیں یا سپریم کورٹ کے فیصلے کو جس طریقے سے روندا جا رہا ہے, تو یہ حکومت اس تاثر کو تقویت دینا چاہتی ہے کہ اس کے اندر انہیں اسٹیبلشمنٹ کی یا فوجی قیادت کی حمایت حاصل ہے. تو یہ تو فوجی قیادت کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک اچھا تاثر نہیں ہے. اس لیے بہت بہتر ہے کہ وہ اس پورے معاملے سے ڈسٹنس اختیار کریں. اس سے پہلے آرمی چیف جنرل آصف منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کی جو ملاقات ہوئی شہباز شریف سے, اس کا کوئی ڈیٹیلڈ اعلامیہ نہیں جاری کیا گیا. ذرائع سے یہ خبر آ گئی کہ سیکیورٹی کے معاملات پر بات ہوئی. سیکیورٹی کے معاملات پر صرف بات نہیں ہوتی. جب اس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جب جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ ملتے تھے تو سیکیورٹی کے معاملات پر تو بات نہیں ہوتی تھی, سارے سیاسی معاملات پر بھی بات ہوتی تھی, عدالتی معاملات پر بھی بات ہوتی ہوگی. تو اس لیے یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ جب آرمی چیف جنرل آصف منیر کی پہلے ملاقات ہوئی اور آج جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں الیکشن کے حوالے سے کوئی بات نہ ہوئی ہو. آرمی چیف اور ان کا ادارہ
الیکشن میں سیکیورٹی کے حوالے سے اپنا ایک ان پٹ پیش کر سکتا ہے جو کہ وزارت دفاع کے توسط سے سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا. بس یہاں تک اس وقت جو ہے وہ فوج کر سکتی ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ دہشت گردی کا چیلنج ہے اور اس وقت ہم ڈپلائمنٹ نہیں کر سکتے براہ راست فوج کی, تو اس کا کوئی ایک وے آؤٹ نکالا جا سکتا ہے کہ اتنے رینجرز, اتنے ایف سی جو ہیں ان کے اہلکار فراہم کیے جا سکتے ہیں. پھر وزارت داخلہ کے پاس ایک طرف تو پولیس اہلکار بھی ہیں, اور ہاشمی صاحب یہ قانون نافذ کرنے والے پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں ان کی تعداد 37 کے قریب ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس پولیس ہے, رینجرز ہے, ایف سی ہے. ایسا نہیں ہے. بہت سے آپ کے ایسے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جن کے متعلق لوگوں کا علم نہیں ہے, لیکن وہ حکومت کے زیر اثر کام کرتے ہیں. ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, ان کے اہلکاروں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے سیکیورٹی کے لیے. تو فوج کا زیادہ سے زیادہ ان پٹ اس پوری صورتحال میں یہ آ سکتا ہے جو کہ انہوں نے سیکرٹری دفاع کے ذریعے سپریم کورٹ میں سبمٹ کروایا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں مصروف ہیں, ہم اتنے بڑے تعداد میں اہلکار فراہم نہیں کر سکتے جتنی بڑی تعداد میں الیکشن کمیشن کو درکار ہیں. اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ وزارت داخلہ سے کہہ سکتی ہے کہ باقی آپ نے جو سیکیورٹی اہلکار چاہیے جتنی بڑی تعداد میں اس کو کیسے مینج کرنا ہے. لیکن جی راج صاحب, اس میں نا یہ سیکیورٹی کا معاملہ اور مینج کیسے کرنا ہے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ان کا معاملہ تھا, پلیٹ فارم استعمال کیا. لیکن سیاسی جو محاذ ہے نا, اس سے مریم اورنگزیب یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ذرا ٹائمنگ دیکھیں. میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. مریم اورنگزیب نے کہا کہ اطہر من اللہ کا اختلافی نوٹ انتہائی اہم ہے اور سہولت کاری مہیا کی جا رہی ہے. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ادھر سے نوٹ آتا ہے, ادھر سے پریس کانفرنس ہو جاتی ہے, اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ملی بھگت سے ہوا ہے. مجھے کہنے میں کوئی اس میں آر نہیں. رائے صاحب, چونکہ مریم نواز نے اب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال سے بھی استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. حافظ صاحب, ایک چیف جسٹس صاحب کے متعلق بریکنگ نیوز بھی میں شیئر کرتا ہوں, بہت بڑی خبر ہے آج کی. لیکن پہلے جو مریم نواز نے چیف جسٹس صاحب سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے, یعنی اسی سپریم کورٹ سے یہ نااہل بھی قرار پائی تھی, فراڈ قرار پائی تھی, ایک جعل ساز خاتون قرار پائی تھی, اور پھر اس کے بعد ان کو جو نچلے عدالتیں تھیں نچلے لیول کی, انہوں نے بھی کرپشن پر سزائیں سنائی تھیں. تو اگر مریم نواز چیف جسٹس صاحب سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے تمام پیشہ ور مجرموں کو جیلوں سے, تھانوں سے نکالنا چاہیے. ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ ہر تھانے کے ایس ایچ او, ہر صوبے کے آئی جی, اور اسی طرح اسلام آباد کے آئی جی کے متعلق یہ مطالبہ کر دیں کہ یہ استعفیٰ دیں, اور جج صاحبان کے متعلق بھی مطالبہ کر دیں کہ یہ استعفیٰ دیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. تو اس سے زیادہ تو مریم نواز کے اس مطالبے کی حیثیت نہیں ہے. دوسرا, ہاشمی صاحب, چیف جسٹس صاحب کے خلاف ایک اور جو گھناؤنا حملہ کیا گیا آج ہی کے دن میں کہ اب سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک نام نہاد وکیل کو سامنے لایا گیا ہے, اور اس کے ذریعے سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس صاحب کے خلاف ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے. یہ کتنا بڑا سیسیلین مافیا ہاشمی صاحب, یہ کس طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے. یعنی پاکستان میں آئین کو روند کر انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں آج کے دن میں ایک درخواست دائر کروا دی ہے. اب سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ بھی خود چیف جسٹس ہیں, 2 پھر سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج صاحبان سپریم جوڈیشل کونسل کے رکن ہیں جس میں جسٹس فائز عیسیٰ بھی شامل ہیں, اور پھر جو آپ کی ہائی کورٹس ہیں ان کے 2 سینئر ترین چیف جسٹس صاحبان. لیکن آپ سیسیلین مافیا کی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ان کے آپریٹ کرنے کا طریقہ کار, کہ ایک فیصلہ آ گیا آئین کے تحت جو ان کے خلاف گیا, یہ الیکشن کرانا نہیں چاہتے, عمران خان صاحب سے خوفزدہ ہیں, تو پوری سپریم کورٹ کے اوپر یہ حملہ آور ہو گئے ہیں, اور اس کے لیے فوج کو بھی استعمال کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن کو بھی استعمال کر رہے ہیں, 22 کروڑ عوام کی خواہشات کو روند رہے ہیں, آئین کو روند رہے ہیں, اور صرف اس وجہ سے لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے ان کو یہ ملک جو ہے وہ کوئی مفت میں ٹھیکے پر دے دیا گیا ہے تاکہ نسل در نسل یہ پاکستانیوں کو غلام بنا کر رکھیں, اور اس ملک کو مکمل طور پر ایک ناکام ریاست جو پہلے ہی بنی ہوئی ہے اس کو مکمل طور پر اس طرح سے ناکام ریاست بنا دیا جائے کہ خدا نخواستہ اس کے کچھ 6-7 ٹکڑے ہو جائیں. جیسے اس سے پہلے 1971 میں 2 ٹکڑے ہو گیا یہ ملک. اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ ملک رہتی دنیا کے لیے بنا ہے. میرے ویورز مجھ سے بڑے ناراض ہو جاتے ہیں, یہ ایک مرتبہ ملک ٹوٹا ہے, دوبارہ بھی ٹوٹ سکتا ہے, یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. ٹوٹ سکتا ہے دوبارہ بھی ملک, جدھر یہ حالات لے کے جا رہے ہیں دوبارہ یہ ٹوٹ سکتا ہے. جب آپ چیف جسٹس کو نہیں مانیں گے, آئین کو نہیں مانیں گے, سپریم کورٹ کے فیصلوں کو روندیں گے, اور روندیں گے کون؟
یعنی اگر کوئی آنےسٹ لیڈر ہو، ایسا لیڈر ہو جو ڈلیور کر رہا ہو، جو ملک کو آگے لے کر گیا ہو، چاہے وہ تھوڑا سا کنٹروورشل بھی ہو، لیکن اگر اس نے یہ سب کچھ پرفارم کیا ہو تو تب بھی آپ کہیں آئین کو روند کون رہا ہے؟ جو انٹرنیشنل لیول پر کرپٹ ثابت ہو چکے ہیں، جو عدالتوں سے، انہی عدالتوں سے مفرور، اشتہاری مجرم، پیشہ ور مجرم قرار دیے جا چکے ہیں، جن کی کرپشن کی داستانیں عالمی سطح پر آئی ہیں۔ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پیناما کا کیس نہیں لے کے آئی تھی ہاشمی صاحب، یہ مریم نواز جو اس وقت پوتر دیوی بننے کی کوشش کرتی ہیں، یہ کوئی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا لایا کیس نہیں تھا، یہ ایک انٹرنیشنل سکیم تھا۔ اس میں صرف نواز شریف اور شریف فیملی کا نام نہیں آیا تھا، اور بھی حکمرانوں کے نام آئے تھے جو کہ کرپشن میں لتھڑے ہوئے تھے، ان سب کو رخصت ہونا پڑا تھا۔ تو نواز شریف کی رخصتی کوئی بہت اچنبے کی بات نہیں تھی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے سسیلین مافیا کی طرح ہر ادارے کو روندتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا وفاق متحد رہ سکتا ہے؟ میرا جواب ہے نفی میں، خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جب 75% لوگ اور 75% عوام جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں جی۔ تو آپ عوام کی خواہشات کو صرف مریم نواز اور اس کرپٹ ٹولے کو مسلط رکھنے کے لیے کیسے رون سکتے ہیں؟ یہ اس مرتبہ نہیں ہوگا ہاشمی صاحب۔ اعتزاز احسن صاحب کی بات میں سن رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ الیکشن بر وقت نہ ہوا تو حکمرانوں کو لوگ ایوانوں سے نکالنے پر مجبور ہو جائیں گے، ان کی گاڑیاں روکیں گے، ان کے راستے روکے جائیں گے۔ تو یہ حالات کو اس جانب لے کر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، یہ جو چیف جسٹس صاحب کے خلاف بغاوت کروانے کی کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، تو اس وقت 15 جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اور ابھی بھی چیف جسٹس صاحب کا اپنا ووٹ ملا کر 8 جج صاحبان ایسے ہیں جو کہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یعنی اگر فل کورٹ بن بھی جائے تو 8 ارکان ایسے ہیں، 8 جج صاحبان ایسے ہیں جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس میں چیف جسٹس صاحب بھی ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس اطہر ہیں، جسٹس مظہر ہیں، جسٹس عائشہ ہیں، اسی طرح آپ کے جو جسٹس شاہد وحید ہیں۔ دوسری جانب جو باغی جج ہیں جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کی وکٹ پر کھیل رہے ہیں، ان کی تعداد 7 ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کس قسم کے پیغامات چیمبرز میں جا کر دیے جاتے ہیں، جج صاحبان کے گھروں میں جا کر دیے جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے پروبیبلی ایک آدھا جج جو ہے وہ اور ادھر سے ادھر ہو جائے۔ تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ خان صاحب نے بھی ایک سرپرائز تیار کیا ہوا تھا، اور پھر خان صاحب کا سرپرائز آ بھی گیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ایک قرارداد انہی ججز کے حوالے سے پاس کی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اب عمران خان ان کے خلاف بھی کارروائی جو ہے وہ کرنے کے انہوں نے اشارے بھی دے دی، اور بابر اعوان صاحب بھی جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں اسمبلی میں، اور انہوں نے ڈیمانڈ کر لی ہے اس قرارداد کی اصل جو کاپی ہے اس کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ اچھا، ایک تو بڑی واردات اور بھی ڈالی گئی ہے، بڑے مزے کی ہاشمی صاحب، یہ بڑے مزے کی سٹوری ہے، ہمارے ویورز کو بھی بڑے مزے کی لگے گی۔ یہ جو انہوں نے قرارداد پیش کی قومی اسمبلی میں چیف جسٹس صاحب کے خلاف بغاوت پر مبنی قرارداد، جس کی ایک علامتی حیثیت تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم چیف جسٹس کا فیصلہ نہیں مانیں گے، اور پرائم منسٹر کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ فیصلہ قابل عمل نہیں ہے، ہم پرائم منسٹر کو یعنی شہباز شریف کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی صورت یہ فیصلہ نہیں ماننا۔ اس کے اوپر ہاشمی صاحب شہباز شریف نے دستخط ہی نہیں کیے، بلاول بھٹو نے بھی دستخط نہیں کیے، رانا ثناء اللہ نے بھی دستخط نہیں کیے، وزیر قانون نے بھی دستخط نہیں کیے، پیپلز پارٹی کا ایک منسٹر ایسا نہیں ہے جس نے اس کے اوپر دستخط کیے ہوں۔ اس کے اوپر 28 ارکان اسمبلی ایسے ہیں جو کہ مخصوص نشستوں پر آئے ہوئے ہیں، 42 میں سے 42 اس کے اوپر سگنیچرز ہیں، 42 میں سے 28 ایسے ہیں جو مخصوص نشستوں پر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے دستخط کیے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر سپریم کورٹ نے اس معاملے کا نوٹس لے لیا، یا جس طریقے سے ہم قومی اسمبلی میں چیف جسٹس صاحب کے خلاف بغاوت کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جن کے سگنیچرز ہوں گے ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے۔ تو یہ اتنے خوفزدہ تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ غیر آئینی عمل کر رہے ہیں، ابھی نہیں تو یہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا 2 سال بعد، 4 سال بعد۔ اس وقت اگر سپریم کورٹ آزاد ہو گئی اس سسیلین مافیا سے تو اس وقت بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے خود دستخط نہیں کیے، ایک نام نہاد قرارداد جس کی ویسے بھی علامتی حیثیت تھی، اگر یہ دستخط ہو بھی جاتے تو وہ پیش کر کے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کا یہ فیصلہ ہے۔ تو یہ تو ہاشمی صاحب قحط زدہ، تباہ شدہ، جنگ زدہ جو ریاستیں ہیں جو نیست و نابود ہو جاتی ہیں، وہاں بھی عدالتی نظام کام کرتا رہتا ہے۔ اگر وہاں عدالتی نظام کام نہ کرے
تو پھر جنگل کا قانون بن جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کو اس کرپٹ ٹولے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے، جو 22 کروڑ لوگوں کو بھی روند رہا ہے، جس نے پچھلے 10 ماہ میں معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، اب سپریم کورٹ پر حملہ آور ہے۔ اس سے پہلے اسی کرپٹ ٹولے کی وجہ سے جناب باجوہ نے فوج کے اندر تقسیم پیدا کی، فوج کے حوالے سے انتشار پیدا کیا، قوم میں انتشار پیدا کیا، اور رہی صحیح کسر جو ہے یہ کرپٹ ٹولہ جو ہے اس وقت پوری کر رہا ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب اس کے اوپر ایک مزاحمت آئے گی، ایک ریزسٹنس آئے گی۔ عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وکلاء تحریکوں کو وکلاء تنظیموں کو اکٹھا کریں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک مؤثر حکمت عملی بنائیں۔ ایک آخری پوائنٹ 2 ارب روپے کی رشوت کا، وہ ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، وہ بھی بڑا زبردست ایک سٹوری ہے، اس کی انسائیڈ سٹوری سنائیں گے کہ اس پورے عدالتی بحران میں 2 ارب روپے کی رشوت کا کیا ایک سکیم ہے، لیکن وہ اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے کیونکہ اس پروگرام کا ٹائم زیادہ ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے اور ابراہیم راہی صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔